بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نئے راستے میں کافی عرصے کے بعد آج پیش خدمت ہیں جناب, اور لے کر آئے ہیں آپ کے لیے فلسطین اسرائیل اپڈیٹس کے خطے میں کیا کچھ ہونے کو جا رہا ہے اور اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے. بہت تباہ کاریاں ہیں. اگر ڈیتھ ٹول کی طرف جائیں تو جناب فلسطین میں غزہ میں کوئی 4300 جو اموات اس وقت ہو چکی ہیں, اور جس میں بڑی پریشان کن بات یہ ہے کہ 1500 تو بچے ہی بچے ہیں, 1500 سے اوپر ہے جو ڈیتھ ٹول ابھی جا رہا ہے. اور پچھلے ہفتے جو ہاسپٹل پہ ہوا تو اس کی تباہ کاریاں پہلے 300 تھی, 400, اور وہ بھی تقریباً 500 کے قریب پہنچ چکا ہے. اچھا, اب صورتحال کیا ہے کہ آپ اگر غور کیا جائے تو ایک چیز بڑی مشترک ہے, وہ قابل غور ہے, اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ دنیا میں اس خطے کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ 2-3 طرح کے بلاکس آ چکے ہیں. ایک جو پیورلی اسرائیل کے ساتھ ہے, دوسرا آف کورس فلسطینیوں کے ساتھ ہے, اور تیسرا ایسا بھی ہے ایک بلاک جو مفاہمت چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو اور اس کا کوئی پیسفل سولوشن نکلے. جب پہ چائنا اور رشیا کا یہ اسٹانس ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے, وہ ہونا چاہیے, کیونکہ ایران تو نہیں اس طرح کا چاہ رہا. ایران تو سیدھا کھلا فیس آف ہو چکا ہے. یہ چائنا اور رشیا چاہ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ادھر اب دیکھیں نا, جرمنی, فرانس, UK, US, یہ اور انڈیا بھی کسی حد تک میں نے یوں کہا ہے کہ انڈیا میں پچھلے دن ایک ریلی ہوئی ہے. اب وہ بظاہر چونکہ وہاں کے مسلمس ہیں انہوں نے کی ہے اور فلسطین کے حق میں, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ فلیگ وہ انہوں نے جو ریز کیا ہوا تھا وہ اٹلی کا تھا. خیر یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی, شاید کلرز ملتے ہیں یا واٹ ایور جو بھی ہے, لیکن ایک احتجاج تھا, بہرحال پیسفل تھا. میں نے جو بات کی طرف نشاندہی کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس خطے کے لیے کیا کچھ ہونے کو جا رہا ہے. مثال کے طور پر چائنا نے دیکھیں اپنے بحری بیڑے روانہ کر دی ہیں مڈل ایسٹ میں, اور وہ ہائپرسونک جو مسل سسٹم ہے, بیلسٹک مسلز, اس سے لیس ہے. پچھلے ہفتے ماشاءاللہ پاکستان نے بھی ابابیل کا فلائٹ ٹیسٹ کیا ہے, ایک کامیاب ٹیسٹ کیا ہے. وہ نواڈا میں امریکہ نے جناب نیوکلیئر ٹیسٹ کر دی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ کوریا میں آپ دیکھیں کہ وہ ایئر ڈرل کر رہا ہے کورینز کے ساتھ مل کے. دیکھیں یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ پیش خیمہ ہے جب اس طرح کی ایکسرسائزز, یہ اس طرح کی, جیسے میں نے لاسٹ ویلاگ میں بھی کہا تھا, شو آف مسلس جب ہوتی ہے تو ایک کلیئر کٹ میسج ہوتا ہے کہ وی آر ناؤ گوئنگ ٹو فیس آف ود ایچ ادر. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے جناب سیدھا کہہ دیا, انہوں نے تو ایک الرٹ بھی جاری کر دی ہے اپنے ملک میں, اور یہ واضح طور پر بتا دیا ہے, کہہ دیا ہے اپنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ مڈل ایسٹ میں اگر امریکہ کے کسی بھی ٹروپس کو نشانہ بنایا گیا تو ہم ڈائریکٹ ریٹیلیٹ کریں گے, ول ٹیک ایکشن, سٹرن ایکشن. اب یہ ساری چیزیں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہیں. یہ اب بات ختم ہونے کو نہیں جا رہی, یہ کوئی سلسلہ آگے بڑھے گا تباہی کی طرف, اللہ خیر کرے. مطلب جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بہت بڑا ایک سانحہ ہونے کو جا رہا ہے, اور آدھی دنیا ادھر بٹ جائے گی, آدھی دنیا ادھر, اور یہ آپس میں جناب ہیڈ آن ہو جائیں گے, اور خدا نخواستہ ہم ورج پہ ہیں 3rd ورلڈ وار کے. کیونکہ دیکھیں نا, ساری قوتیں, بڑی قوتیں ہیں ساری آپس میں, اور رشیا تو چاہ ہی رہا ہے کہ اس نے ایک پیسیفائی بھی تو کرنا ہے نا یوکرین کو. وہ تو چاہ رہا ہے کہ جناب کتنے میں آ جائیں جناب, طے پٹاس ہو ذرا کھلا کے. ایران کا سٹانس بھی آپ نے دیکھ ہی لیا ہے, وہ خاصا ریولوشنری ہوتا ہے. ہاں سعودیہ تھوڑا سا اس میں وہ چاہ رہا ہے کہ یار اس کا حل کچھ ایسے ہی نکل جائے کہ سیز فائر ہو جائے, اور اس کے ساتھ دیگر بھی کچھ. میں تو سمجھتا ہوں پاکستان بھی بہرحال اسی فہرست میں ہے, لیکن پاکستان نے جیسے پچھلے ہفتے جو اپنا ٹیسٹ کیا ہے, اور ایئر ٹیسٹ, اس سے جو فلائٹ ٹیسٹ بولتے ہیں اس کو ابابیل کا, وہ اسی کا اشارہ ہے, وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بہرحال ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, ہم نے اسی طرح کا ہی آپ کو سیدھی باتیں آپ سے کرنی ہیں, اور جو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہونے کو جا رہا ہے اس کے بارے میں اپڈیٹس دینی ہے, اور دعا یہ ہے کہ سانحہ نہ ہو, یہ فی الحال تو ٹل بھی جائے. تھینک یو ویری مچ.